السلام علیکم، سیاسی گپ شپ کے ساتھ میں ہوں میاں شاہد ندیم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج پھر اہم خبروں کے ساتھ ہم آپ کی حاضر خدمت ہے۔ آج جو خبر ہے وہ ہے پنجاب حکومت گرانے کا پلان اے اور پلان بی۔ مسلم لیگ نواز کا پلان اے اور پلان بی جو ہے وہ پنجاب حکومت گرانے کا وہ سامنے آ چکا ہے، لیکن اس خبر سے پہلے ذرا ہم آج کچھ اور چیزیں بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلے تو جو ہے وہ سائفر تحقیقات۔ آج خان صاحب نے پھر ایک دفعہ سے مطالبہ کر دیا ہے کہ سائفر تحقیقات کریں تو میں اسمبلی میں واپس آنے کے لیے تیار ہوں۔ تو نہ آؤ، تانوں کنے کو منتاں کیتیاں نے کہ اسمبلی جاؤ، اپنا نقصان کر رہے ہو۔ عمران خان نے جو ہے وہ سائفر تحقیقات کا جو مطالبہ کیا ہے وہ اس سے قبل بھی متعدد مرتبہ یہ مطالبات کر چکے ہیں۔ ایک جلسے میں اچانک جب ان کی گورنمنٹ گئی تو انہوں نے جیب سے جو ہے وہ ایک خط نکالا اور خط نکال کے انہوں نے کہا جی دیکھیں جو ہے نا امریکہ سازش کر رہا ہے، ہماری جو ہے حکومت کو ٹاپل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، امریکہ اس امپورٹڈ حکومت کو لے کر آیا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب یہ سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں گیا اس وقت سب نے یہ کہا کہ یہ سازش کا لفظ کہیں یوز نہیں ہوا۔ دوبارہ جب شہباز شریف وغیرہ کی حکومت آئی، اتحادیوں کی حکومت آئی، انہوں نے بھی اس کی تحقیقات کروائی اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے۔ اور باقاعدہ طور پر پھر آئی ایس پی آر کی طرف سے بیان آیا کہ سائفر میں کہیں بھی سازش کا ذکر ہے ہی نہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں بھائی نے سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ چاہتے ہیں کہ پتہ نہیں اندر جو کچھ کٹ لواں میں، لیکن اس میں سے کچھ نہیں نکلنا۔ آج ایک اور خبر آپ کو بتاتا چلوں کہ اب جو ہے وہ وقت جیسے مٹھی میں سے ریت پھسلتی ہے، عمران خان کی مٹھی میں سے وقت ریت کی طرح پھسلتا جا رہا ہے۔ ہن چیزاں قابو نہیں آ رہی ہیں۔ عمران خان کو ایک مرتبہ پھر نہ ہو گئی ہے، یہ دوسرے لفظ کہہ لو جوابہ ہو گیا ہے کہ بھاجن جو تھوڑے مطالبات نے وہ پورے نہیں ہونے۔ عدالتیں بھی ان کو یہ کہہ چکی ہیں کہ آپ واپس جو ہے وہ جائیں اور اسمبلی میں اور اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، لیکن ان کو وہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی پارٹی میں اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ حامد خان فواد چودھری پر الزامات لگا رہے ہیں، فواد چودھری حامد خان پر الزامات لگا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چار کا ٹولہ ہے اس کے حوالے سے فیصل وارڈا بھی برملا چیزیں کہتے نظر آ رہے ہیں۔ تو عمران کی پارٹی اب پاکستان تحریک انصاف تاش کے پتوں کی طرح بکھرتی نظر آ رہی ہے۔ آج ایک اور بات میں یہاں پر کرنا چاہوں گا جو کہ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ حمزہ شہباز شریف کے حوالے سے میں بھائی ایک بات چھوٹی سی برسبیل تذکرہ ہی میں کردہ چلا کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد آٹے کے بات ہو رہی ہے، آٹا لوگوں کو مل نہیں رہا، آٹے کا ایک بحران پیدا ہو چکا ہے۔ تو لوگوں کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو محکمہ خوراک ہے اس کی ساری ذمہ داری صوبائی حکومتوں کی ہے۔ آج اگر آٹے کا بحران پیدا ہو رہا ہے تو اس میں وفاق کا کوئی قصور نہیں ہے، مہنگا مل رہا ہے تو وفاق کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ پنجاب حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور تھوڑا سا جو 1.5-2 ماہ کا عرصہ میرے بھاجن حمزہ شہباز نے ملیا سی وہ اس میں چلے کچھ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن دو چیزیں بڑی اہم ہوئی تھیں اور ان کا تذکرہ کرنا بھی یہاں پر ضروری ہے۔ ایک کہ انہوں نے آٹے کا 10 کلو کا تھیلا 498 روپے کا کر دیا تھا جو کہ مارکیٹ میں مل رہا تھا، غریب آدمی اس سے استفادہ حاصل کر رہے تھے، لیکن آج وہی 10 کلو کا آٹا 645 روپے سے زائد کا ہے اور مارکیٹ میں اویلیبل بھی نہیں ہے۔ لوگ سستا آٹا تلاش کرنے جاتے ہیں، اتنا تو عید کا چاند جو ہے وہ تنگ نہیں کرتا، وہ نظر آ جاتا ہے چاہے بادلوں میں چھپا ہو، اور لیکن یہاں پر آٹا جو ہے سستا ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ حمزہ شہباز نے ایک اور جو کام کیا تھا وہ یہ اچھا کام تھا کہ انہوں نے 200 یونٹ استعمال کرنے والوں کو بجلی 200 یونٹ تک فری کر دی تھی، اور اس بات پر انہوں نے عمل درآمد بھی شروع کروا دیا تھا، لیکن موجودہ پنجاب حکومت نے یہ ساری چیزیں نہیں کی۔ ادویات بھی انہوں نے کینسر کی ادویات اور دوسری ادویات بھی ہسپتال میں ان کی جو اویلیبلٹی ہے وہ یقینی بنائی تھی۔ بہرحال یہ ساری باتیں تو ساتھ ساتھ ہوتی رہیں گی، اور جو چیزیں انہوں نے
نے کی تھیں اچھی، اس کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ موجودہ پنجاب حکومت جو ہے اس کو بھی اپنی جو ہے کوششیں اور کاوشیں پوری کرنی چاہیے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ یہ پنجاب حکومت اب کتنے دن برقرار رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری مسلم لیگ نون کے کچھ مستند ذرائع سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے ہمیں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مسلم لیگ نون کے یہ پنجاب حکومت گرانے کے 2 پلان ہیں، ایک پلان اے، ایک پلان بی۔ اب ہم سب سے پہلے پلان اے کی بات کریں گے۔ مسلم لیگ نون کا جو پلان اے ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی اپیل جو ہے وہ اس ہفتے، یعنی کہ جو آنے والا ہفتہ ہے اس میں یا اس سے اگلے ہفتے فکس ہو جائے، اور اس میں اس بات کی کوشش کی جائے کہ جو فیصلہ آیا تھا کہ ووٹ جو ہے وہ ڈالے تو جائیں گے لیکن کاؤنٹ نہیں ہوں گے، وہ ووٹ کاؤنٹ ہوں، کیونکہ جب تک کوئی جرم سرزد نہیں ہوگا اس کی سزا کس طرح دی جا سکتی ہے۔ اور یہ میں چوری دا سوچیا ہے تو میں نے سزا مل جائے، ایسا تو نہیں ہوتا، لیکن بہرحال معزز عدلیہ کا فیصلہ تھا اور وہ اس پر نظر ثانی کی لیے دوبارہ جو ہے وہ فکس کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح اگر وہ جو 24 ووٹ نکالے گئے تھے حمزہ شہباز کے، اگر وہ ان کو واپس مل جاتے ہیں اور ان کو ڈی سیٹ بھی کر دیا گیا تھا، تو ان کو جو ہے وہ پھر گورنر سے یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ وہ موجودہ پنجاب حکومت کو یہ کہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ اب ہم جو ہے وہ پلان بی کی بات کرتے ہیں۔ پلان بی کی بھی ہمارے جو ذرائع انہوں نے تصدیق کی ہے کہ پلان بی جو ہے اگر پلان اے کامیاب نہیں ہوتا تو پھر وہ پلان بی کی طرف جائیں گے۔ پلان بی کیا ہے؟ پلان بی یہ ہے، اور آج رانا ثناء اللہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ سیاسی گپ شپ چینل سے ہم آپ کو یہ بتا چکے ہیں کہ بہت سے جو اراکین اسمبلی ہیں پی ٹی آئی کے، وہ نون لیگ سے اور اتحادی جماعتوں سے رابطے میں ہیں اور وہ وعدے وعید کر رہے ہیں۔ دوسرا پلان جو ہے پھر اس پر عمل درآمد کیا جائے گا اور گورنر پنجاب سے کہا جائے گا کہ آپ موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہیں، اور جب وہ اعتماد کا ووٹ لیں تو پھر اس لئے 5-7 بندے دا ادھر ادھر ہو جانا تو معمولی جی چیز ہے، اور اگر وہ ہوگا تو حکومت ویسے ہی 2-3 ووٹاں تو ٹکی ہے، حکومت فارغ۔ آج اس بات پر کافی ڈیبیٹ ہوئی، ہم نے بہت سارے لوگوں سے ڈسکس کیا کہ آپ کے پاس گراؤنڈ پر موجود کیا ہے، آپ کیسے اس کو چینج کریں گے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ہے وہ رابطے ہیں، اور ہم باقاعدہ طور پر جو ہے وہ سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ قانونی طور پر سپریم کورٹ سے اگر نظر ثانی کی اپیل پر فیصلہ آ جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر یہ فیصلہ نہیں آتا تو پھر ہم اس کے بعد جو ہے وہ پلان بی پر عمل کریں گے، کیونکہ پنجاب حکومت ویسے بھی وفاق نہ کھین رہی ہے، ہر گل تے کھین رہی ہے۔ دوسری جو چیز آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ نے پھر تڑی لاتی جائے، انہیں عمران خان دا چیلنج قبول کر لیا جائے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ اگر عمران خان نے اسلام آباد چڑھائی کی اور وہ وہاں پر آئے تو پھر میرے پاس موجود تیار ہے، اس کے اجزاء تو میں ابھی نہیں بتاؤں گا، لیکن اس دفعہ پہلے سے زیادہ برا حال کروں گا۔ پچھلی دفعہ بھی اگر کابینہ اجازت دے دیتی تو عمران خان کی گرفتاری ہو جاتی، لیکن اگر اس دفعہ چڑھائی کی تو پھر ہم بھی پوری طرح تیار ہیں۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ اگر وفاق جو کہ کابینہ پنجاب اور کے پی کے سے اضافی نفری مانگ رہا ہے پولیس کی، وہ نہیں ملتی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ معذرت چاہتا ہوں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری تیاری پوری ہے، پنجاب اور کے پی کے تو نہیں بیٹھے، اگر یہ اپنی منفری ہمیں نہیں دیتے پولیس کی پھر رینجرز سے ہے جے باؤ جی، اور رینجر سے نہ کٹ دیے پھر انہوں نے تسی اندازہ لا لو، بلکہ پی ٹی آئی اس کا اندازہ لگا لیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ رانا ثناء اللہ پوری طرح تیار ہے، اور رانا ثناء اللہ ایس دفعہ معافی دے موڑے چ نہیں گا۔ جو اگلی ہم آپ کو خبر دینے جا رہے ہیں وہ ہے لندن میں ہونے والی اہم میٹنگ۔ لندن میں میاں شہباز شریف نے جانے سے پہلے، امریکہ جانے سے پہلے، یو این او کا اجلاس اٹینڈ کرنے سے پہلے بھی لندن میں نواز شریف سے ملاقات کی تھی اور بہت سے اہم معاملات ڈسکس کیے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب دوبارہ پھر اقوام متحدہ کا اجلاس ختم ہونے کے بعد وہ سیدھا لندن گئے ہیں اور وہاں پر انہوں نے نواز شریف سے ایک میٹنگ کی ہے۔ میٹنگ میں بہت ساری باتیں طے ہو چکی ہیں
اہم تعیناتی کے حوالے سے بھی معاملات طے پا گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے سیاسی آپ کو گپ شپ میں خبر دی تھی کہ اسحاق ڈار واپس آ رہے ہیں اور وہ وزیر خزانہ بھی ہوں گے، اس خبر کی تصدیق بھی ہو گئی ہے۔ خود جو ہے اسحاق ڈار، انہوں نے بھی اس خبر کی تصدیق کر دی ہے کہ وہ اگلے ہفتے کے آخر میں پاکستان پہنچ جائیں گے، سینٹ کا حلف اٹھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ان کو ذمہ داریاں دی جائیں گی وہ اس کو نبھائیں گے۔ اور انہاں میں تو انداز دیا اسحاق ڈار اکنامکس کا جادوگر ہے، تو امید ہے کہ چیزیں بہتر ہونگیاں۔ اب بہت سارے معاملات پر آج بھی جو ہے وہ میٹنگز ہو جائیں گی اور اب میٹنگ تو چل رہی ہے، بہت سارے معاملات جو ہے وہ طے پا جائیں گے اور اس کے بعد ان پر عمل درآمد بھی شروع ہو جائے گا۔ آج سیاسی گپ شپ سے اتنا ہی۔ ہمارے جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کیجئے، ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، کیونکہ اگر آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں گے تب آپ کو ہمارے ویلاگز ملتے رہیں گے، نئی خبریں ملتی رہیں گی۔ تب تک کے لیے میاں شاہد ندیم کو اجازت دیجئے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔